بسم اللہ الأحد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے کل کائنات کا، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آقا انعامدار، تاجدار کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم خواتین و حضرات و ناظرین گرامی قدر اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے، یعنی مرد و خواتین کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بیان سننا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ویڈیو بیان بہت اہم ہے۔ اس لیے غیب کے خزانوں سے مدد لانے والی کامیابی کی چابی، یہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ غیب کے خزانوں سے اللہ مجھے عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو فضیلت اور برکت ہے یہ بے پناہ ہے، کیونکہ یہ نہایت ہی مقدس اور مطہر کتاب ہے، تمام برکات و علوم کا خزینہ ہے۔ اس لیے اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے، مرد و خواتین کے لیے ضروری ہے، تاکہ آسانی سے اسلامی حکام کے مطابق عمل ہو سکے۔ قرآن مجید برہان رشید کے نزول کے مقاصد اور اوصاف خود قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت سی آیات ہیں جن سے قرآن مجید کی فضیلت عیاں ہے۔ ان آیات میں کہا گیا ہے کہ قرآن ہدایت و رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن برہان ہے، قرآن مبارک ہے، اور یہ عظیم کتاب ہے، قرآن کتاب مبین ہے، قرآن حکمت والی کتاب ہے، قرآن بشیر و نذیر ہے، قرآن کی آیتیں واضح اور صاف ہیں، قرآن برحق اور سچ ہے، قرآن میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب فضیلت کلام لا ریب فیہ، یہ الحمدللہ اس بندہ نچیز کو لکھنے کا شرف حاصل ہوا، مرتب کرنے کا۔ تو اس کے اندر قرآن مجید کے فضائل اور اس کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ قارئین کے لیے اور قرآن سے محبت رکھنے والوں کے لیے پیش کی گئی ہے۔ لیکن آج میں اس کتاب کے چند سطور آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور آئینہ فتوحات میں نے کتاب لکھی ہے اس بندہ نچیز نے، الحمدللہ وہ 1800 کے کم و بیش لگ بھگ اس کے وہ صفحات ہیں۔ آج میں کامیابی کی چابی جو وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اللہ کی وہ لا ریب فیہ کتاب ہے، جب زمین پہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آسمان دنیا پر بسنے والے وہ جب نیچے جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ان کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے نیچے سے
جیسے ہمیں آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو نیچے سے یہ لوگ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ چمکنے والے کون ہیں؟ جو رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 22 سال 2 مہینے اور 14 دنوں میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، اور اس کے نزول کی جو ابتدا ہے، نزول کا جو آغاز ہے، وہ غار حرا سے ہوتا ہے، وہ غار حرا سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ میں جلد دوم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دوا قرآن ہے، سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر دوسری حدیث مبارکہ، اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پہ لازم ہے کہ شفا دینے والی 2 چیزوں کو استعمال میں لاؤ، 2 چیزیں استعمال کرو، ایک شہد اور دوسرا قرآن، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ذہن میں قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ نہ ہو، اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کی طرح۔ اگر آپ کامیابی کی چابی چاہتے ہیں تو نماز 5 گانہ پابندی سے پڑھنے کی ترکیب بنائی، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت خود بھی کریں، اپنے اہل خانہ کو، اپنے آنے والے نسلوں تک بھی اس پیغام کو لے کے چلیے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت گھروں کو نور علی نور بنا دیتی ہے، اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، ذکر اذکار کا حلقہ نہیں لگتا، نفل و نوافل نہیں پڑھے جاتے، تسبیحات نہیں کی جاتی، اذکار نہیں کیے جاتے، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اجڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس کے بارے میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، الحمدللہ پڑھنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا آسمانوں اور زمین کو بھر دیتا ہے۔ یعنی جس نے سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، اور اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لے کر زمین تک پوری جگہ کو اللہ ثواب سے بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ برہان ہے، صبر ضیاء ہے، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، یا تو وہ خود کو آزاد کروا لیتا ہے یا خود کو ہلاکت کا شکار کروا لیتا ہے۔ اب آپ نے اپنے اعمال سے آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں اپنے اعمال سے لینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک تعلیم کو پہنچا دیا، اللہ اکبر، تعلیم کو پہنچا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید، اس کی تلاوت نور ہے، اس کا ذکر نور ہے۔ تو گھروں کے اندر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ دنیا پر آسمانوں پہ بسنے والوں کے لیے ایسے لگتے ہیں جیسے
چمکتے ہوئے ستارے ہیں، روشن اور تابندہ ستارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، صحابی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور امام الاولیاء بھی ہیں، اخی مصطفیٰ بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ آخرت کی مجھے کامیابی مل جائے، اس کے لیے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جس طرح ہر چیز کی چابی ہے، ہر چیز کی چابی ہے، ہر چیز کی کنجی ہے، پورے قرآن پاک کی ابتدائیہ سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ یہ ام القرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سورہ فاتحہ شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ ام القرآن ہے، اور پاکیزگی اور طہارت کی کنجی طہارت ہے، وضو کی کنجی طہارت ہے، نماز کی کنجی وضو ہے، اور جنت کی کنجی نماز سے۔ اسی طرح مولا کائنات نے فرمایا جس طرح ہر شے کی کنجی ہے، اس طرح آخرت کی بھی کنجی ہے، آخرت کی چابی ہے۔ میں وہ آخرت کی چابی آپ کو بتاتا ہوں جس سے صرف دنیا کی نہیں، انشاءاللہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو۔ عمل چھوٹا سا ہے، کوئی پیسہ اس کے اوپر خرچ نہیں ہونا، کوئی مال خرچ نہیں ہونا، عمل چھوٹا سا ہے، کرتے ہوئے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آسان سا عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس طرح ہر شے کی چابی ہے، ہر چیز کی چابی ہے، اسی طرح جنت کی بھی چابی ہے۔ وہ جنت کی چابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مفلس و مساکین اور فقراء سے محبت کرنا، محبت کرنا۔ یہ مفلس و مساکین، فقراء، ان سے محبت کرنا جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے۔ یہ غیب کے خزانوں کی دولت اللہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا جس نے مفلسوں سے محبت کی، جس نے فقراء سے، مساکین سے محبت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کی برکت سے، اللہ اکبر، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مستحقین ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، طلباء ہیں، جو اپنے وطن سے دور، اپنے والدین سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور، اپنے خیش قبیلے سے دور، اپنے خاندان سے دور، اپنے علاقے سے دور، صرف اور صرف مدارس کے اندر، اللہ اکبر، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ و دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں پاکستان کے طول و عرض سے، دور دراز سے، دور و نزدیک سے، جگہ جگہ سے مختلف طلباء، طالبات، مساکین، وہ فقراء اور وہ یتامہ، غرباء، نادار اور مسافر طلباء اور طالبات جو اپنا سارا کچھ چھوڑ کے اپنا وطن، گھر بار، دیش پردیش ہوئے صرف ایک کام کے لیے۔ وہ کام کیا ہے؟ محض یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آج لوگ بہت بخاری کرتے ہیں، لیکن ان کے کبھی احوال کو پڑھ کے دیکھیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ آپ انتہائی غربت میں آپ علم دین سیکھنے کے لیے ایک مدرسہ کے اندر داخل ہوئے، ایک مدرسہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ کے کپڑے جو تھے، لباس جو تھا وہ بوسیدہ تھا، اور ایک دن مدرسے سے غائب ہو گئے۔ استاذ نے بھیجا جاؤ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ، تو جو کلاس فیلو ہوتے ہیں، ہم مکتب ہوتے ہیں، بے تکلف ہوتے ہیں، وہ گئے، دیکھا کہ ایک اماں جی کی کٹیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان دوستوں نے، ساتھیوں نے، ہم مکتب لوگوں نے کہا، جو جماعت فیلو تھے، کلاس فیلو تھے، پوچھا کہ جناب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور مجھے ندامت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے
قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا جس کتاب سے حوالہ لیا جاتا ہے اور جس کو معتبر اور مستند تصور کیا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے کپڑے، میرا لباس وہ سیدھا تھا تو پھٹا ہوا تھا، ندامت محسوس ہوتی تھی اساتذہ کے سامنے جانے کو۔ اللہ اکبر، ان ساتھیوں نے ایسے بے تکلفی سے پکڑا تو آپ کے کپڑوں کے وہ جو تھے پیس وہ بیچ میں سے نکل گئے، وہ لباس پھٹ گیا۔ اللہ اکبر، ایک ساتھی نے چادر پیش کی، وہ چادر لپیٹ کر اساتذہ کے پاس آئے، جامعہ کے اندر، مدرسے کے اندر داخل ہوئے، اور اساتذہ نے سارے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے، فنڈنگ کر کے، چندہ اکٹھا کر کے آپ کے لیے لباس کا اہتمام کیا۔ کتنے کمزور وہ حالات تھے، کتنے غربت کے حالات تھے، لیکن ان غربت کے حالات میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر دنیا میں آپ کے نام کی شہرت کے ڈنکے شرق و غرب اور شمال و جنوب میں بج رہے ہیں۔ تو یہ فقراء و مساکین اور یہ طلباء طالبات اور یہ بچے بچیاں جو آج غربا ہیں، یتامہ ہیں، نادار ہیں، مستحقین ہیں، مسافر ہیں، اور ان میں پتہ کوئی نہیں کون وقت کا کتنا بڑا عالم بنے گا، کون کتنا بڑا عالم بعمل بنے گا، اور کوئی ایسا ہوگا یہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ کون ملک و ملت کا نام روشن کرے، کون ہے جو امت کے لیے خیر کا باعث بنے۔ اللہ اکبر۔ خیر، پیر صاحب ابھی مجھے فرما رہے تھے امت خیر کے لیے، یہ امت خیر والی امت ہے، امت خیر کے لیے، امت خیر کی خیر کے لیے داعی خیر کی دعوت کو قبول فرما لیجیے۔ امت خیر کی خیر کے لیے داعی خیر کی خیر، دعوت خیر کو قبول فرما لیجیے۔ یہی ہمارا مشن ہے، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ شعبان المعظم جا رہا ہے اور ماہ رمضان کریم آ رہا ہے، ایسا مہینہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی سخی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سخی ہے، لیکن آپ کی اتنی سخاوت اس کے باوجود حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا عالم ماہ رمضان کریم میں یہ ہوتا تھا جیسے تیز آندھی چل پڑتی، تیز آندھی چل پڑتی۔ اللہ اکبر۔ آئیے آج سے ترکیب بنا لیجئے، آج سے ترتیب بنا لیجئے صدقہ اور خیرات کرنے کی، تاکہ ہاتھ کھلیں، ترتیب بنے، اور شیطان کے جو چنگل ہیں ان سے نکلیں، شیطانی جبڑے جو ہیں وہ صدقہ اور خیرات کرنے سے، جب صدقہ اور خیرات کرنے سے وہ جبڑوں میں لے لیتا ہے انسان کو، تو زکوٰۃ دینے میں تو اور اس کے پنجے سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ فرض ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو 70 شیاطین جو ہیں، 70 شیطان جبڑے کھول لیتے ہیں اور ان کو منہ میں لے کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی ہیں، وہ ان شیطانی جبڑوں کے اندر سے ہاتھ نکال کر صدقہ اور خیرات صدق دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں اپنے آپ کو، اپنے صدقات کو پیش کیجئے، اپنی خیرات و عطیات کو پیش کیجئے، اور بہترین ایک جگہ ہے جہاں پر دن رات قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید کے ترانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ شب و روز وہ مقام ہے، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ۔ یہاں سینکڑوں بچے اور بچیاں حفظ قرآن کریم، حافظ قرآن کریم بن رہے ہیں اور عالم دین بن رہے ہیں، بچیاں اور بچے۔ الحمدللہ اس وقت بھی درس نظامی کے امتحانات وہ جاری و ساری ہیں، اور کثیر بچیاں یہاں پر الحمدللہ امتحانات دے رہی ہے، اور یہ وقت کی عالم دین ہوں گی بچیاں۔
انشاءاللہ، کیونکہ جو بیٹا پڑھتا ہے وہ بیٹا پڑھتا ہے، اور اگر کسی کی بیٹی پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھ جاتا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے کہ مفلسین کے ساتھ محبت کرو، مساکین کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ اخلاص کرو، ان کے ساتھ خلوص، اخلاص، محبت آپ کے دونوں جہانوں میں بیڑے پار کر دے گی۔ یہ یقینی کامیابی کی چابی ہے اور غیب سے دولت لانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ بعض کم فہم اور نابلد اور کم علم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ عمل کرنے سے یا یہ وظیفہ کرنے سے اللہ اتنا رزق دیتا ہے، اتنا مال دیتا ہے، اتنی دولت دیتا ہے، تو پھر دین اسلام کے دینی اداروں کے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے اعلان کرنے کی، ان کے لیے مدد کی اپیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی خدا کے بندو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اب اللہ تو پوری کائنات کو عطا فرمانے والا ہے۔ اصل میں وہ اللہ، وہ مالک اپنے بندوں کا رزق بڑھانا چاہتا ہے۔ کئیوں کو عطا فرما دیا ہے، کئیوں کو تھوڑا دیا ہے، کئیوں کو درمیانے درجے کا دیا ہے، کئیوں کو بالکل تھوڑا دیا ہے، بس ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ اب وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ مال ان پر خرچ کریں اور میں ان کا رزق اور بڑھا دوں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق پہنچے جب وہ مسافر و مساکین، غرباء و یتامہ اور مفلسین کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمرہ کا، روسا کا رزق مزید بڑھا دے گا، اور ان کے لیے بخشش کا سامان بھی اللہ بنا دے گا، اور ان کے گناہوں کا کفارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، نوجوانوں اور میری ملت کے پاسبانوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، اس جذبے کے تحت اپنا دست تعاون دراز کیجئے۔ یہاں کا تعاون قبر اور حشر میں معاون ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔